بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور آج 18 رمضان اور جمعے کا مبارک دن ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ سب کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، جمعے کے دن کی فضیلت کے بارے میں تو آپ بخوبی جانتے ہو، اور میں اپنی بارہا ویڈیوز میں جمعے کی فضیلت آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، لیکن دوستو اگر یہی جمعے کا دن رمضان المبارک میں آ جائے تو اس کی طاقت، اس کی فضیلت، اس کی عظمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو آج جمعے کا مبارک دن ہے، اس دن کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس دن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور ویسے بھی رمضان کا یہ دوسرا عشرہ ہے، اور یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں آپ جتنی زیادہ کوشش کریں گے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، تو اللہ کا راضی ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت کا ناراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو جب آپ اس عشرے میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کے آگے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں گے، تو یقیناً اللہ رب العزت ہماری فریاد کو سنے گا۔ تو دوستو، اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہر بندہ کسی نہ کسی غم میں، کسی نہ کسی مصیبت میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ کوئی اپنی اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اچھی نوکری نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی مقروض ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کچھ لوگ بچے بچیاں جوان ہونے کے باوجود اچھا رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے۔ اسی طرح ہر بندے کی کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہے، کسی کی پریشانی چھوٹی ہے، کسی کی پریشانی بڑی ہے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کریں گے، ایک ایسا وظیفہ شیئر کریں گے جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دے گا۔ دوستو، یاد رکھنا کہ اللہ کی رحمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کی نظر کرم آپ کی طرف ہوگی تو آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے 4 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ جیسے جیسے آپ اللہ رب العزت کے ان ناموں کو پڑھتے جاؤ گے، آپ کے دل کو اطمینان ملتا جائے گا، آپ کے دل کو سکون ملتا جائے گا۔ مقروض ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا، پریشان ہیں تو آپ کی پریشانی اسی وقت ختم ہو جائے گی، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو انشاءاللہ گھر میں ایسی محبت پیدا ہوگی کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، کرنا آپ نے یہ ہے کہ جمعے کا پورا دن آپ کے پاس ہے، پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ اللہ تعالیٰ کے ان 4 ناموں کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ سب سے پہلے تو آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، یا اس سے زائد مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے یا فتاح، اس نام کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کا دوسرا صفاتی نام ہے یا وہاب، اس نام کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا تیسرا صفاتی نام ہے یا رزاق، اس نام کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کا چوتھا صفاتی نام ہے یا معز، اس نام کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 4 اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں، ان چاروں ناموں کو آپ نے علیحدہ علیحدہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ان چاروں ناموں کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر افطاری سے چند منٹ پہلے
5 یا 10 منٹ پہلے آپ نے اپنے مقاصد کے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھا ہوگا اس مقصد کا تصور کر لیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی فریاد کو ضرور سنے گا، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکارا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کو کبھی بھی رد نہیں کرے گا۔ وہ آپ کی فریاد کو سنے گا اور آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے صرف 3 دن باقی ہیں۔ ان 3 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے۔ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن جو وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو موقع اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، اس موقع سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس موقع کو ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ان 3 دنوں میں روزانہ کم از کم 100 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ یہ کم از کم میں نے آپ کو بتلایا۔ اگر آپ اس سے زائد مرتبہ بھی پڑھنا چاہیں تو زائد مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ہر نماز کے بعد ان کلمات کی ایک تسبیح ضرور پڑھ لیا کریں۔ دوستو، صرف 3 دن باقی ہیں۔ اگر 3 دنوں میں آپ روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہم اجرنی من النار اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہو تو یقین جانیں کہ یہ دعا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور آخرت میں بھی فائدہ دے گی، اور سب سے بڑا فائدہ ہمارے لیے یہ ہوگا کہ اللہ اور اللہ کا حبیب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ ہم پر دوزخ کے دروازوں کو بند کر دے گا، جنت کے دروازوں کو کھول دے گا، اور اس کے بعد جو تیسرا عشرہ شروع ہوگا وہ عشرہ بخشش کا عشرہ ہے۔ جب ہم دوسرے عشرے میں اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ تیسرے عشرے میں ہماری بخشش فرما دے گا، ہم پر اپنی رحمت کو موسلادھار بارش کی طرح برسائے گا، ہم پر خاص نظر کرم کرے گا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔